سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مکتبہ شاملہ سب سے پہلے ہمارے سامنے اوپن ہو گیا، کیونکہ اس کا جو بھی ورژن ہو آپ نے اس بارے میں پریشان نہیں ہونا کہ میری اسکرین تو اور طرح کی آ رہی ہے، وہ سر کی اور طرح کی آ رہی تھی، اس بارے میں پریشان نہیں ہونا۔ یہ مکتبہ شاملہ کے ڈفرینٹ ورژنز ہیں جو ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ کچھ کے اندر کتابیں آپ کو جو ورژن سینڈ کیا اس میں تقریباً 6 سے 7 ہزار کتابیں موجود ہیں۔ اس مکتبہ شاملہ کے اندر تقریباً 16 سے 17 ہزار کتابیں موجود ہیں، اور جو لیٹسٹ ورژن ہے اس کے اندر 30 ہزار سے زیادہ کتابیں موجود ہیں، تو اس کی میموری بھی اسی لحاظ سے بڑھتی جاتی ہے۔ ہم مکتبہ شاملہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے، سب سے پہلے اوپر یہ جو ہمارے سامنے آپشن آ رہے ہیں، یہ آئیکن بار ہے ہماری آئیکن بار۔ آئیکن بار اس سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں لسٹ کے اندر جا کے ڈھونڈنی پڑتی ہیں، انہوں نے وہ فنکشن اٹھا کے ہمارے لیے باہر رکھ دی ہے ہماری آسانی کے لیے، تاکہ ہم آسانی سے اس کو استعمال کر سکیں۔ ہم نے کسی بھی کتاب کو دیکھنا ہے، کسی بھی کتاب کو پڑھنا ہے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ مکتبہ شاملہ ہم نے آن کر لیا، ہمارے سامنے مکتبہ شاملہ اوپن ہو گیا۔ اب کیا ہم کریں گے؟ سب سے پہلے اختیار کتاب پر جائیں گے، دائیں ہاتھ پہ یہ ہمارے سامنے کتاب کا نشان آ رہا ہے، یہاں پر اس پر کلک کر دیں گے تو ہمارے سامنے ایک باکس اوپن ہو جائے گا۔ اب باکس کیا ہے؟ اس باکس کے اوپر ساری کیٹالاگ بنا ہوا ہے، تفاسیر، متون الحدیث، شروح الحدیث، جتنی بھی کتابیں ہیں اپنے کیٹالاگ کے حساب سے اس میں پڑی ہوئی ہیں۔ یعنی آپ کے سامنے ایک کیٹالاگ آ گیا، ایک آپ کے سامنے دراز آ گئے، آپ اپنے مطلوبہ دراز کو کھولیں، اپنی مطلوبہ کتاب کو وہاں سے لیں اور اس کو پڑھ لیں۔ یہ سارا یہاں پر کیٹالاگ ہے، تراجم و طبقات، فتاوا، فقہ حنبلی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنفی، یعنی آپ کو تمام کتابیں اس کے اندر ایک کیٹالاگ کی صورت میں مل جائیں گی۔ آپ کو سامنے کیٹالاگ نظر آ رہا ہے کہ بھائی اس کیٹالاگ کے اندر فلاں فلاں ٹاپک کے بارے میں کتابیں موجود ہیں۔ اچھا، اب ہم نے تفسیر دیکھنی ہے تو یہاں پر جمع کے نشان پر کلک کریں گے، ہمارے سامنے ساری تفاسیر جتنی بھی اس وقت اس مکتبہ شاملہ کے اندر موجود ہیں ہمارے سامنے نظر آ جائیں گی۔ میں نے آپ کو پھر ساتھ بتایا کسی بھی کتاب کے آگے بریکٹ میں جو ہندسے لگے ہوئے ہوں گے ان ہندسوں کا کیا مطلب ہے؟ جی ان ہندسوں کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کے مؤلف کا سن وفات یہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اس کتاب کے مصنف کا سن وفات ہے۔ یہ ساری کتابوں کے نام آپ کے سامنے آ رہے ہیں، یہ ساری تفاسیر اس نے بتا دی آپ کو کھول کے کہ جناب اس ورژن کے مکتبہ شاملہ کے اندر اس وقت یہ تفاسیر موجود ہیں۔ آپ نے کسی بھی کتاب کو کسی بھی تفسیر کو کھول کے پڑھنا ہے، اس کو ڈبل کلک کریں گے تو وہ ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گی۔ فرض کریں تفسیر روح البیان ہم کھولنا چاہتے ہیں، کلک کیا، ہمارے سامنے یہ تفسیر روح البیان کھل گئی۔ اچھا، پھر میں نے آپ کو ساتھ بتایا اگر آپ کو ایسے آپ کے سامنے تفسیر کھلتی ہے، اب آپ نے اس کی فہرست دیکھنی ہے، آپ کو نہیں پتا اس کی فہرست کدھر ہے، کہاں سے کھلے گی، کیونکہ عام طور پر ہم جو بھی کتاب پڑھتے ہیں اس کی فہرست یا تو پہلے صفحے پہلی طرف ہوتی ہے یا آخر پر ہوتی ہے۔ یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پر ہمارے پاس فہرست نہیں اگر آ رہی تو یہاں سے اس آپشن پہ آپ کلک کریں، یہ جو آپ کو سامنے آپشن نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں ہمارے پاس ساری فہرست آ گئی، تمام جتنی بھی فہرست ہے اس وقت اس تفسیر کی، تفسیر روح البیان کی، وہ ہمارے سامنے آ گئی۔ سورہ یوسف میں نے کلک کیا، سورہ یوسف ہمارے سامنے کھل گئی۔ اب دیگر اس کا حوالہ کیا کرنا ہے؟ اس کا میں نے دیگر حوالہ دینا چاہ رہا ہوں کہ مزید اس کا صفحہ نمبر کیا ہے، جو خاص طور پر واعظین ہیں جو خطبہ دیتے ہیں جمعہ کے موقع پر، ان کے لیے بڑی آسانی ہے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ بڑی آسانی سے آپ نے جناب یہ تفسیر اوپن کی، آپ حوالہ دینا چاہتے ہیں، آج کل جدید دور ہے، کچھ صاحبان علم لیپ ٹاپ بھی آگے رکھ کے خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ بڑی آسانی سے جناب میں نے یہ تفسیر اوپن کر لی، تو جناب اب میں نے کیا کیا؟ اب میں نے کر دیا جناب ان کو کہ یہ دیکھیں جلد کا صفحہ نمبر 4، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 132، یہ جناب ہمارے سامنے آ گیا۔ سورہ یوسف کی تفسیر ہے اور یہ ہمارے سامنے سارا اس کا اوپن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کتاب کے صفحات آگے کرنا چاہتے ہیں، میں سورہ یوسف پڑھ رہا ہوں، یہ میں نے یہاں سے لسٹ کو اس کو نیچے کرتے ہیں، آپ کے سامنے آتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب میں اگلا صفحے پہ جانا چاہتا ہوں، تو یہ میں نے آپ کو بتایا یہاں سے اس پہ اگر ہم کلک کریں گے تو اس کا مراد ہے اول، یہاں پہ میں نے کلک کیا، یہ دیکھیں یہ تفسیر روح البیان کے پہلے صفحے پر آ گئی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسم الکتاب، کتاب کا نام لکھا ہوا سامنے، مؤلف، ٹھیک ہے، یہ سارا اس کے بارے میں لکھ دیا۔ اب آخری صفحے پر جانا ہے تو یہ سب سے آخر پہ، یہ یہاں پر آخر کلک کیا، یہ تفسیر روح البیان کے بالکل آخر پر آ گیا۔ یہ دیکھیں اس نے یہاں پہ اجزاء دیے ہیں، ٹھیک ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا،
سارے سورہ عمران سے لے کے سورہ المائدہ تک یہاں پر ہیں پہلے دوسرے جز میں، اس طرح ساری اس میں تفصیل دی ہے۔ اب میں نے جو فرض کرے میں نے سورہ فجر کے بارے میں تفسیر کھولنے دی ہے، کلک کیا سورہ فجر کے اوپر، یہ سورہ فجر نیچے آ گئی۔ اب میں اس کو آگے کرنا چاہتا ہوں، اس کا اگلا صفحہ پڑھنا چاہتا ہوں، یہاں پر صفحہ ختم ہو گیا، یہاں پر کلک کریں گے، یہ دیکھیں جناب اگلا صفحہ آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ دوبارہ کلک کریں، یہ اگلا صفحہ آ گیا۔ پچھلے صفحے پر جانا چاہتے ہیں جناب، یہاں پر کلک کریں، یہ پچھلا صفحہ آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہم نے تفاسیر کا پورشن اپنے پسند کی تفسیر کوئی اوپن کر لی تھی، ہم اس کو دیکھنا چاہ رہے تھے، اس کے اندر پڑھنا چاہ رہے تھے، ہمیں پتا تھا فلاں صفحہ ہے، فلاں صورت ہے، اس کی فلاں تفسیر ہم نے دیکھنی ہے، تو ہم نے وہ سامنے اوپن کر لی۔ اچھا اچھا، اب میں کوئی حدیث کی کتاب دیکھنا چاہتا ہوں، تو میں یہاں سے اس کو یہاں سے بند کروں گا اور متون الحدیث اس کے اوپر کلک کروں گا۔ اب میں دیکھوں گا میرے سامنے یہ کتب حدیث کے تمام نام آ رہے ہیں۔ اب جی آپ نے صحیح بخاری پڑھنی ہے، صحیح مسلم پڑھنی ہے، سنن نسائی، آپ کے سامنے تمام کتب حدیث جو متون الحدیث میں شامل ہیں ان سب کے نام آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی کتاب آپ کھولنا پڑھنا چاہتے ہیں، آپ نے یہاں پہ کلک کیا، صحیح بخاری پہ میں کر لیتا ہوں، کلک کیا، میں نے صحیح بخاری کھول لی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب ایک اور بات، ایک اور چھوٹی سی بات جو پہلے میں نے شاید نہیں بتائی، وہ یہ تھی آپ ایک کتاب کو دیکھنا چاہتے ہیں، میں نے یہ کتاب یہیں صحیح بخاری یا صحیح مسلم ہے، میں نے یہ کتاب دیکھی۔ اب ہم جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ہمارا یہ عام طور پر یہ طریقہ ہے، کسی بھی کتاب کو اٹھایا، دیکھا اس کا مصنف کون ہے۔ اب یہ تو نہیں نا، اب مکتبہ میں کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، مکتبہ میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ آپ کسی بھی کتاب کے اوپر کلک کریں، میں نے سنن نسائی کے اوپر کلک کیا تو سب سے نیچے یہ دیکھیں اس ڈبے کے اندر یہ آپ کو اس کتاب کی پوری تفصیل بتا رہا ہے، قسم کیا ہے، متون الحدیث، کتاب کا نام کیا ہے، سنن نسائی، مؤلف کون ہے، عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی، محقق کون ہے اس کا جناب، یہ فلاں ادارہ اس کا ہے، ناشر کہاں سے ہوئی، فلاں ادارے سے نشر ہوئی، اس کا طبع کون سا ہے جناب، وہ ساری تفصیل آپ کو، اس کے جلدیں کتنی ہیں، 8 ہے، ٹھیک ہے، کتاب کا مصدر کیا ہے جناب، وہ سارا، ٹھیک ہے، یہ ساری تفصیل آپ کو دیکھیں اس نے نیچے دے دی ہے کتاب کھولنے سے پہلے ہی، ٹھیک ہے۔ میں نے کتاب کھول لی جناب، اب میں نے اس کتاب کو اوپن کر لیا، میں اس کو پڑھنا چاہ رہا ہوں، میں نے فہرست بھی اوپن کر لی، یہاں سے میں اپنی مرضی سے یہاں سے پڑھنا چاہ رہا ہوں، اس کے چونکہ ابواب نہیں ہوتے تو یہ میں نے کھول لی جناب۔ میں نے حدیث نمبر پڑھنی تھی 228 یا 56 کر لیں، 60 کر لیں، میں نے حدیث نمبر پر جانا ہے، میں نے دیکھا کسی کتاب میں فلاں بندے نے حوالہ دیا ہوا ہے کہ جناب سنن نسائی حدیث نمبر 60۔ اب میں ڈائریکٹ اس کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں کیا اس نے حوالہ ٹھیک دیے یا نہیں۔ میں نے کتاب اوپن کر لی، اب میں حدیث پر جانا چاہتا ہوں، تو یہ نیچے میں نے آپ کو کیٹالاگ بتایا، سب سے پہلے نمبر پر ہوتا ہے ہمارا جلد نمبر، دوسرے نمبر پر ہوتا ہے ہمارے پاس صفحہ نمبر، اور تیسرے نمبر پر ہوتا ہے ہمارے پاس حدیث نمبر۔ میں نے دیکھا ایک کتاب کے اندر اس نے لکھا ہوا تھا یہ سنن نسائی کی حدیث نمبر 60 ہے۔ اب میں کیا کروں گا، اب میں یہاں پر 60 لکھوں گا اور انٹر کا بٹن دباؤں گا، تو یہ دیکھیں جناب ہمارے پاس سنن نسائی کی حدیث نمبر 60 کھل گئی۔ دیکھیں کتنی آسانی سے ہم نے ایک لفظ لکھا، اپنی مطلوبہ چیز دیکھی کہ جناب میں نے حدیث نمبر 60 پڑھنی تھی، میں نے حدیث نمبر 58 پڑھنی ہے، کلک کیا، ہمارے پاس حدیث نمبر 58 آ گئی، یعنی ایک چھوٹے سے کلک سے ہم نے حدیث نمبر 58 تک رسائی حاصل کر لی۔ عام کتاب میں کتنا مشکل ہوتا ہے، آپ کتاب کھولتے ہیں پھر دیکھتے ہیں یار کہ کون سا صفحہ ہے، اس نے کہاں پہ دیا، آپ صفحے پہ پھر آپ گئے، اب پھر آپ نے حدیث ڈھونڈی، یعنی 5-7 منٹ آپ کو اس طرح لگ گئے، اور یہاں پر آپ نے ودن 1 منٹ آپ نے آسانی سے کتاب بھی دیکھ اوپن کر لی، اس کی جلد اپنے اس کی مطلوبہ حدیث تک بھی پہنچ گئے۔ تو یہ جناب ریپیٹ کر دیا نیچے، یہ جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 52 اور حدیث نمبر 58، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا ڈاکٹر، میں یہاں پر ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات بعض احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ جو مکتبہ شاملہ ہے کیا یہ صحیح ہے، اس میں کوئی مسائل تو نہیں ہے؟ تو تقریباً میں نے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کوئی 15 سال میں نے یوز کیا ہے، 15 ایئر، اور مجھے اس میں مسائل نظر نہیں آئے۔ کوئی 1-2% ہوتے ہیں، کتابوں میں بھی ہو سکتے ہیں، اور باقی جو PDF ہے ان میں بھی ہو سکتے ہیں، تو اس میں بھی ہو سکتے ہیں 1-2%۔
زیادہ تر یہی ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، اور میں 15 سال سے اس کو استعمال کر رہا ہوں الحمدللہ۔ یہ بہت کم ایسے چانسز ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی ظاہر ہے کمپوزنگ ہے، اور کمپوزنگ کتابوں کی بھی کمپوزنگ ہوتی ہے اور اس کی بھی کمپوزنگ، یہاں ایک پورا علماء کرام کا مصر میں پینل بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے اس پر، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ جو عرب محققین ہیں وہ تو استعمال ہی یہ کر رہے ہیں، باقی ہمارے لوگ جو اس وقت تو اب کثرت سے علماء کرام نے بھی اس کو استعمال کرنا شروع کر دی ہے، تو آپ بے فکر ہو کر اس پر کام کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بہت بڑا ہدف ہے، آپ کوئی ایسی تحقیق کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں کوئی خطا باقی نہ رہ جائے، کوئی بھی ایسا کرنا چاہتے ہیں، کوئی ذہن میں ہو، یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہ رہے اپنی تحقیق میں، تو اس کا بھی بہترین طریقہ ہے کہ آپ اپنی تحقیق مکمل کر لیں مکتبہ شاملہ پر۔ تحقیق مکمل کرنے کے بعد ایک دن کا کسی لائبریری کا وزٹ رکھ لیں، وہاں جا کر ٹیلی کر لیں کہ جو میں نے یہ لکھا ہے کیا یہ اس کے مطابق ہے کہ نہیں۔ دوسرا، باقی جو کتابیں ہوتی ہیں حدیث کی، وہاں سے بھی متون آپ مختلف دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں۔ جس وقت آپ مکتبہ شاملہ استعمال کرنا شروع ہو گئے تو آپ دو چیزیں ضرور سمجھیں گے۔ ایک، آپ یہ کہیں گے کہ نہیں، اس کے بارے میں جو بات مشہور ہے ہمارے ہاں لوگوں کے ہاں، وہ درست نہیں ہے۔ ایک تو آپ یہ فائنلائز کریں گے اس بات کو۔ دوسرا، آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے کیوں اس سے پہلے اس کو استعمال نہیں کیا۔ ہم تو 1 منٹ کے اندر تمام ذخیرہ حدیث تک پہنچ سکتے ہیں اس کے ذریعے سے، تو وہ آپ اس کو بے فکر ہو کر استعمال کیجئے، اپنی تحقیق کیجئے، اور جب کسی چیز پر دل مطمئن نہ ہو رہا ہو تو اس کی PDF کتابیں آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کے ساتھ ٹیلی کر لیں اس کو، یا پھر آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ کسی لائبریری میں جائیں، وہاں جو کتابیں پڑھی ہوئی ہیں ان کو دیکھ لیں، اس کو آپ سورس بھی بنائیں، اور دوسرا یہ کہ اس پر آپ زیادہ تر اعتماد بھی کریں، کیونکہ میں تجربے کی بات کہہ رہا ہوں، صرف سنی سنائی نہیں کہہ رہا، 15 سالہ تجربہ ہے، تو آپ بے فکر ہو کر اس پر کام کر سکتے ہیں۔ آپ کام کریں اس پر۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت اچھی تحقیق کی ہے اور میں اس کی مزید تصدیق کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کسی لائبریری میں جا کر لیجئے۔ تو اس لیے یہ بات آپ نے ذہن سے نکالنی ہے کہ اس کی اہمیت کوئی نہیں ہے، بلکہ اس کی ہی اہمیت ہے، اور اس وقت اس کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ کو اعراب کے ساتھ یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ اچھا، مزے کی بات، جو انہوں نے اعراب لگائے ہوئے ہیں وہ بھی 95% بالکل ٹھیک ہے، اعراب بھی انہوں نے بالکل صحیح لگائے ہوئے ہیں، بس کسی جگہ پہ کسی ٹائم آ جاتا ہے کوئی اس طرح کا کہ وہاں پر اعراب کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ دوسری کتاب میں جا کر بالکل کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ اس کو استعمال کریں، ضرور کریں، ہر تمام طلباء کو یہ لازمی آنا چاہیے، پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے لیے تحقیق کتنی آسان ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ عربی میں ہے، آپ عربی میں، اگر کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جو عربی نہیں جانتا ہوتا، تو وہ پھر اس سے آیات کی تلاش میں، احادیث کی تلاش میں، حدیث کی سرچ میں، اس طرح کے معاملات میں اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ عربی کے لیے وہ پھر کسی ترجمے والی کتابوں کی طرف رجوع کر لیں، تو وہاں سے پھر وہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کی بہرحال اپنی جگہ ایک بہت زیادہ اہمیت ہے، آپ سب کو اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے سیکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کو ہر لمحہ سکھاتے بھی رہیں گے، ہر جگہ پر انشاءاللہ۔ آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ جی، تو ہم بات کر رہے تھے، ہمارے سامنے ایک حدیث اوپن ہو گئی، اب ہم نے دیکھا اس کا جلد نمبر یہ ہے، صفحہ نمبر یہ ہے، اور آگے اس کا حدیث نمبر یہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد بات ہوئی اعراب کی۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے کتاب کے اوپر اعراب نہیں لگے، تو میں نے آپ کو بتایا یہاں پر اس ٹک کو آپ دیکھ لیں گے، اگر یہ ٹک لگی ہوئی ہے تو آپ اس کو ختم کر دیں تو آپ کے اعراب لگ جائیں گے۔ اگر ٹک نہیں لگی ہوئی اور پھر بھی اعراب نہیں آ رہے، تو پھر یہ مکتبہ شاملہ میں جو کتاب ہے اس کے اعراب مکتبہ شاملہ میں بھی موجود نہیں ہے، وہ کتاب جیسی تھی ان نے ویسی ہی ہمیں یہاں پر دے دی۔
ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, अब हमने साथ ही रिपीट कर लिया कि हम आगे वाले सफ़े पे जाने जाते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, हम आगे चले जाएँगे। खुद ब खुद आपको नज़र आ रहा होगा हदीस नंबर आगे चलता जा रहा है, ठीक है? यहाँ पे इसको हम आगे करते जाएँगे। अच्छा, अब हम देखना चाहते हैं, मैंने आपको पहले बताया, अगर हम देख रहे हैं, हमने कोई भी किताब खोल ली, हमें उसमें से कोई इबारत पसंद आ गई, कोई हदीस पसंद आ गई, अब हम उसको कहीं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो अब क्या तरीका होगा? अब तरीका ये है जनाब, आप सबसे पहले किताब का नाम देखना चाहते हैं, तो आपको मैंने बताया यहाँ पर उसका दाएँ तरफ इस पैनल में ये नाम लिखा हुआ है। नहीं तो सबसे ऊपर यहाँ पर टाइटल बार होती है, वहाँ पर इसका नाम लिखा है। मक्तबा शामिला के आगे ब्रैकेट के अंदर उसका नाम लिखा हुआ है। अच्छा, आप फिर भी इसके अलावा कोई मज़ीद मालूमात देखना चाहते हैं, ये किताब कौन-सी किताब है, कहाँ से छपी, किसने इसको छापा, किस सन में छपी, कितनी जिल्दों में छपी और इस किताब के मुअल्लिफ़ के बारे में क्या कोई है मवाद, वो सब भी आपको कहाँ से मिल सकता है। ये इस तरफ यहाँ पर आपको ये पेज का निशान नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो ये जी हमारे सामने ये सुनन निसाई, ठीक है? ये उसका सारा किताब की डिटेल हमारे सामने आ गई, मौलिफ़ कौन है, मुहक्किक कौन है, इसको नशर किसने किया, कितनी तबाअत है, किस सन में हुई, किताब का मस्दर क्या है, ये हमारे पास सारी इसकी तफ़सील आ गई, ठीक है? मज़ीद कोई और हम और भी किताब ओपन कर लेते हैं, हम यहाँ से सही बुखारी को देख लेते हैं। ये जनाब हमारे सामने सही बुखारी ओपन हो गई। हमने बाब तयम्मुम में जाके किसी भी हदीस को लिया, मैं उसको पढ़ना चाह रहा था, ये हदीस हमारे सामने आ गई। अच्छा, इसकी भी तफ़सील यहाँ पर जाके इसकी तफ़सील देखेंगे जनाब, ये तफ़सील हमारे पास आ गई। किताब का नाम क्या है, कहाँ से छपी, किसने छापी, किस सन में छपी, अनिल किताब और अनिल मुअल्लिफ़, ये देखें जनाब, मुअल्लिफ़ के बारे में मुकम्मल तफ़सील आपको मिल गई। ये देखें जनाब, इमाम बुखारी के बारे में मुकम्मल जितना भी उनके पास डाटा था, उन्होंने सारा यहाँ पर आपको शेयर कर दिया। ठीक है? ये देखें मुअल्लिफ़ के बारे में यहाँ पर था, बुखारी अबू अब्दुल्ला उनका नाम है, 256 हिजरी से 194 से लेकर 256 हिजरी तक उनका हिजरी जो था साल, उसके बाद 810 870 ये ईस्वी साल। उन्होंने दोनों आपको दे दिए, बड़ी आसानी होगी आपको। इमाम बुखारी के बारे में जितनी भी तफ़सील थी, उनका नाम-ओ-नसब कहाँ पर पैदा हुए, वो सारा यहाँ पर, और बुखारी शरीफ किस तरह लिखी, उन्होंने सारी यहाँ पर तफसीर उसकी कुछ दे दी है। ठीक है जी? ये हो गया किताब के बारे में, उसकी तफसील के बारे में आपको बता दिया। अब अगली बात आ गई किताब को शेयर करने के बारे में। आप किताब के अंदर कोई चीज़ लिखी हुई है, आप अपने दोस्तों अहबाब से शेयर करना चाहते हैं, तो अब क्या तरीक़ाकार होगा? अब तरीक़ाकार तो ये है, या तो आप यहाँ पर क्लिक करें सारा, ठीक है? यहाँ तक मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक किया, कॉपी कर लिया। अब मैं जाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाकर इसको पेस्ट करना चाहता हूँ। जी जनाब, मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लिया और यहाँ पर आकर वो हदीस पेस्ट कर दी। कंट्रोल वी का बटन दबाएँ, ये हमारे पास जनाब सारी हदीस आ गई। ठीक है जी? ये सारी हदीस को हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। जैसी हदीस वहाँ पर लिखी थी, बिल्कुल वैसे ही हम हदीस हमारे पास यहाँ पर आ गई। अब एक तरीका तो ये है, मैंने आपको बताया। अब इसमें क्या मसला है, मैंने हदीस तो पेस्ट कर दी। अच्छा, अब हदीस का नंबर क्या था? इसका सफ़ा क्या था? वो डिटेल हमें कहाँ से मिलेगी? अब एक तरीका तो ये, मैं मकतबा शामिला खोलूँगा, यहाँ पर नीचे सारी डिटेल देखूँगा। अच्छा जी, जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 75 है, हदीस नंबर 338 है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? मैंने हदीस को अपनी मर्ज़ी से जितना मैंने लेना था सिलेक्ट किया, इस निशान पर मैं गया, क्लिक किया मैंने, अब मैं आ गया अपनी मतलूबा जगह पर जहाँ पर मैंने इसको पेस्ट करना है। मैंने इसको पेस्ट करना है यहाँ पे वर्ड पे, कंट्रोल वी का बटन दबाएँ, ये देखिए। बगैर किसी तरद्दुद के उसने मुझे हवाला भी लगा के दे दिया। यानी अब मुझे हवाला भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 75, उसने खुद ब खुद हदीस का हवाला यहाँ पे लगा दिया। ठीक है जी? जिस तरह मकतबा शामिला के अंदर मौजूद था, जो उसकी असली हदीस थी, बिल्कुल वैसे ही ये दोबारा देख लें, मैंने हदीस को सेलेक्ट किया यहाँ से और यहाँ पर इस ऑप्शन पर मैं गया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद मैं आप व्हाट्सएप पे आ जाएँ या कहीं और भी आप आ जाएँ, आपने इसको पेस्ट करना है, वहाँ पर आके आप पेस्ट कर दें, आपके सामने ये सारी आ गई हदीस मुबारक, ठीक है? जिस तरह लिखी थी बिल्कुल वैसे ही। ये सही बुखारी किताब का नाम, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 75 हदीस नंबर 338, ठीक है जी? उम्मीद है यहाँ तक तमाम तलबा को समझ आ गई होगी। इस हवाले से अगर आपको कोई भी मुश्किल हो, आप मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं।
मकबा शामला के हवाले से और ऑनलाइन अपने एडमिशन के या और किसी हवाले से अगर आपको कोई भी सवाल हो, तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कीजिएगा। उस्ताद मोहतरम चूँकि उनकी तदरीसी और भी मसरूफियात होती हैं, तसनीफ़ी खिदमत उनकी मसरूफियात होती हैं और बयानात उनके होते हैं, वो निहायत मसरूफ़ होते हैं। तो आप इस हवाले से अगर आपको कोई भी मसला हो, मकबा शामला के हवाले से, इंस्टॉलेशन के हवाले से, लैंग्वेज के हवाले से और या जितना भी हमने पढ़ा है उस लेसन के बारे में, तो आप ज़रूर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जल्द अज़ जल्द आपको उसका जवाब दूँ, ताकि आपकी वो मुश्किल हल हो सके। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है, उनको इस बात की समझ नहीं आई जितना मैंने पढ़ाया है, तो वो पूछ सकते हैं। मैंने लेक्चर यहाँ तक रिकॉर्ड कर लिया है, इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर तक मैं उसको अपलोड करके आपको उसका लिंक दे दूँगा, आप उसको बआसानी देख सकते हैं।